اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صراط المعروف عزیزان گرامی، سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین دین کیا ہے۔ خطبے والا چونکہ جب تک ہم دین کے لانے والے کو اور دین کے پہنچانے والے کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہمیں اپنے دین کے بارے میں معلومات اور دین کی افضلیت اور برتری کے بارے میں پتہ نہیں چل پائے گا۔ اور جب ہم دین کے لانے والے کے بارے میں معرفت رکھیں گے، آشنائی رکھیں گے، جانکاری رکھیں گے، تب ہمیں دین کی برتری اور بہتری کا احساس ہوگا، ورنہ بہتوں نے پیغمبر کے بارے میں وہ شبہات کہ جو ترجمہ کرنے میں غلطیاں کی ہیں وہ پیدا کر دیا کہ اگر تھرڈ پرسن یا کوئی اغیار میں سے اس کا ترجمہ پڑھے تو پیغمبر کی شخصیت کا اس طریقے سے اندازہ نہیں لگا سکتا جس طریقے سے اس کی شخصیت ہے، کیونکہ ایک معصوم کے بارے میں غیر معصوم اگر اپنی قابلیت اور صلاحیت سے کسی کو پہچانواتا ہے یا کسی کے بارے میں جانکاری دیتا ہے تو وہ اتنا ہی تو بتا سکتا ہے جتنا اس کے علم میں ہے۔ مثلا جیسے اپنے سماج کی ایک بات آپ سے کہوں کہ یدی کوئی ایک عام انسان کسی مولوی مولانا کے علم کے بارے میں بتانا شروع کرے کہ صاحب یہ کتنا پڑھے ہیں، یہ کتنا جانتے ہیں اسلام، ان کی نالج کتنی ہے، ان کی علم کے اوپر دسترسی کتنی ہے، یہ نالج کتنی رکھتے ہیں، تو آپ کو ہنسی نہیں آئے گی کہ صاحب جس کو صحیح سے الف سے لے کر کے یہ تک کے الفابیٹ اردو کے اور عربی کے قاعدے سے نہ یاد ہوں، وہ بتائے گا کہ ایک مولوی مولانا کا علم کتنا ہے، کیا ہے، کس چیز میں دسترسی ہے، کس چیز میں دسترسی نہیں ہے، تو آپ ہنسیں گے اس چیز کے اوپر۔ ایسے ہی اگر کوئی پیغمبر کی شخصیت والے کہ پیغمبر ایسے ہیں تو وہ چاہے جتنا بھی وہ بتا لے، لیکن اللہ سے اچھا پہچان کرانے والا، پہچانوانے والا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ اللہ کے کلام میں توڑ مروڑ کر کے اپنی قابلیت کا اظہار کریں تاکہ کلام الہی کا مفہوم ہی چینج ہو جائے۔ آپ غور کر رہے ہیں پیغمبر کے ساتھ جو ترجمے میں لوگوں نے عدم توجہی کی بنیاد پر پیغمبر کی شخصیت کو زیر سوال لے کر کے آ گئے، اس کا ریزن صرف اور صرف یہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر
پیغمبر کی شخصیت کو زیر سوال لانے کے بعد کوئی انسان دین کو پیغمبر سے نہ لے کر کے مسلمانوں سے لے گئے، یا مسلمانوں کے دین کو دیکھ کر کے سوچے یہی اسلام ہے، اور جیسا بہت سارے افراد اسی چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں، صاحب ہم نے فلاں کو دیکھا، ہم ان سے متاثر ہو گئے، بہت اچھا رہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ایمان لے آئیں، اور ہم چاہتے ہیں اچھے کام کر لیں، ہم چاہتے ہیں یہ کام کر لیں، ایمان سے لبریز ہو جائے۔ ایمانداری بتائیے، اس نے تو ایک پرسن کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے ایمان کو معراج تک یا تکمیل تک یا ایمان کے آغاز تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اب جب کوشش کی تو اب جس کو دیکھ کر کے متاثر ہوا تھا انسان، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس کا ہاتھ وہاں تک پہنچا دیتا، یا اس کے ہاتھ کو وہاں تک دسترسی میں دے دیتا کہ جہاں تک پیغمبر کی شخصیت کو اہل بیت نے بتایا، اگر وہاں تک پہنچا دیتا، کسی کی رسائی وہاں تک ہو جاتی تو یہ زیادہ اچھا تھا، یہ زیادہ بہتر تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے احتکار علم کیا، یعنی باؤنڈیشن لگا دیا کہ تم صاحب اگر خالص ایمان کو باقی رکھنا ہے تو تم ہمارے فرقے میں یا ہمارے مسلک میں ہی رہو گے تبھی صحیح ہو، اور اگر کسی دوسرے مسلک کو یا دوسرے فرقے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہیے تو تم دین اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ یہ کون سی فکر ہے؟ یہ فکر انسان کو سچائی اور واقعیت کی طرف لے جا سکتی ہے؟ کبھی نہیں لے جا سکتی، کیونکہ اسلام ہمیشہ تدبر اور تعقل، تفکر کی دعوت دیتا ہے کہ آپ سوچئے، تھنکنگ کیجئے، غور و فکر کیجئے، کیونکہ اسلام دین عقل ہے، دین جذبات نہیں ہے، دین عقل ہے۔ قرآن کہتا ہے فتعقل، عقل کا استعمال کرو، ہوش کے ناخن کو، فتتبر، ذرا سا غور و فکر کرو، سوچو تو، ملاحظہ کرو، سنجیدگی سے کسی چیز کو ڈیپ میں جانے کی کوشش کرو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صاحب مسلک کے باؤنڈیشن کو لگا کر آپ کسی بھی فرقے کا مطالعہ نہ کیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پیغمبر کے مشن کو لا کر کے کسی بھی فرقے میں سمیٹ دیا۔ اب جب کسی بھی فرقے میں سمیٹ دیا، کسی بھی مسلک میں سمیٹ دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اسلام کی جو آیا تھا اللہ کے نزدیک پسندیدہ بن کر کے اس کو ہم نے فرقوں کا پسندیدہ بنا دیا۔ ہم کہاں پر جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر پایا جاتا ہے تو کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور ہم نے دین اسلام کو بجائے دین مسلک کو بنا لیا، یعنی مسلک کو ہی دین بنا لیا اگر اس حساب سے کہا جائے۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنے عقل کے دروازوں کو، سوچ فکروں کو، ان چیزوں کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا کہ صاحب آپ اس دائرے سے باہر نہیں جائیں گے۔ اسلام کبھی بھی علم کی پیش رفت پر کوئی پابندی نہیں لگاتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں حکمت ایک غیر اسلام والے کے پاس سے ملے تم اسے لے لو، یعنی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر اس کی باتیں اچھی ہیں تو اس کو تم لے لو۔ اس لیے آپ دیکھیے جب آپ علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں تو کیا مسلک اور مذہب اور دھرم دے کر کے آتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں جاتے ہو؟ یہاں پر آزادی ہے، آپ یہی کہیں گے صاحب کیونکہ ہمیں اپنے بدن کو بچانا ہے، یعنی باڈی کے مرض کو دور کرنا ہے۔ اس لیے ہم جب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کا دھرم، دین، مسلک، فرقہ کچھ نہیں پوچھتے۔ جب آپ کی روح بیمار ہوتی ہے
تو پھر دھرم، مذہب، مسلک، مذہب کیوں پوچھتے ہو؟ جاؤ اس کی طرف جو تمہیں ارتقاء کی طرف لے کر کے جائے، جو تمہیں اینڈنگ تک لے کر کے جائے. جاؤ اس مذہب کی طرف جو یونیورسل اینڈ ہو جائے، جہاں پر جا کر کے بالکل دنیا سماپت ہو جاتی ہے، وہاں تک لے کر کے جاؤ. تو اب جب جسم کے علاج کے لیے ہم مسلک کو نہیں بیچ میں لاتے، مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے، تو روح کے علاج کے لیے کیا لانا چاہیے؟ نہیں. چاہو سوچو ذرا سا، میں فکریہ دے رہا ہوں سب کے لیے کہ مطلب وہ افراد کی جو یعنی باؤنڈیشن لگاتے ہیں غور و فکر کرنے کے اوپر کہ تم غور نہ کرو، فکر نہ کرو، سوچو نہ، سمجھو نہ، ملو نہ، آؤ نہ، جاؤ نہ. تو اسلام کبھی بھی ان چیزوں کی دعوت نہیں دیتا کہ صاحب آپ فرقوں میں بڑھ جائیے. اسلام دعوت دیتا ہے آپ دین اسلام کی طرف آئیے، بہتر سے بہترین کی طرف آئیے. کوئی بھی مذہب برا نہیں ہوتا، اور اسلام نے کسی کے مذہب کی مذمت بھی نہیں کی. کہا تم اپنی عقلوں کا استعمال کر کے مطالعہ کر کے آؤ، دیکھو بہتر کون ہے، اس میں سے بہترین کون ہے. جب تم ان چیزوں کو لے کر کے آؤ گے تب تم ہم تک پہنچو گے. اس لیے آپ دیکھیے ہر دھرم میں کچھ نہ کچھ علیہ السلام اچھی باتیں ضرور پائی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں، مگر یہ کہ دھرم کے پہنچانے والے، دھرم کو پیش کرنے والے، یا جو دھرم گرو ہیں یا علاقے دوسرے افراد ہیں، یہ اگر اس میں اپنے جذبات کی آمیزش نہ کر دیں تو شفافیت پائی جاتی ہے. آپ جائیے کسی بھی مذہب کے بارے میں غور و فکر کیجیے، اور قرآن یہی کہتا ہے کہ آؤ تم ہمارے کتاب کے بارے میں سوچو، آؤ دیکھو جتنی بھی کتابیں آسمانی ہیں ان میں سے کون کتاب بہتر ہے، اس میں سے کون سی کمپلیٹ ہے، اس میں سے کون مکمل ہے، اس میں سے کون سا دین اپنے اندر ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے، چاہے وہ ہماری پرسنل لائف ہو، سوشل لائف ہو، سماجک لائف ہو، فیملی لائف ہو، یا ہماری گھریلو مشکلات ہو. کون سے ایسا وہ ہے جس نے سمیٹا نہیں ہے؟ سمیٹ رکھا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف جائیں، اور جا کر کے دیکھو ہر دھرم کی کچھ نہ کچھ بات رکھے، لیکن اسلام جس دین کے بارے میں کہتا ہے بہترین دین، آؤ سوچ کر کے آؤ، سمجھ کر کے آؤ، تعقل کر کے آؤ، تدبر کر کے آؤ، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھو، قرآن کے اوپر غور و فکر کرو. اور ہم مسلمان ہو کر کے قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بس ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صاحب قرآن ختم ہو جائے، یہی تو ہوتا ہے. صاحب مولانا صاحب ایک ہفتے کے اندر ایک قرآن ختم کر دیں گے، ایک مثال دے رہے ہیں، اب پڑھتے چلے جائیں گے، 1 گھنٹے میں 2 پارے 2.5 پارے مولانا صاحب پڑھ لیں گے، 20-22 منٹ میں ایک پارہ ختم ہو جائے گا. صحیح ہے؟ ایمانداری سے بتائیے 20-22 منٹ میں مولانا صاحب ایک پارہ ختم کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کیا ایک پارے کے اندر 20 منٹ بھی سوچنا گوارا کرتے ہیں؟ جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن کو چوم کر کے ہم صاحب ایمان بنتے ہیں. یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ یاد دلا رہا ہوں. قرآن کو چوم کے ہم صاحب ایمان بنتے ہیں. اسی طریقے سے لا کی بک کو آپ چوم کر کے لائر بن سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کتنے اچھے ہیں، دیکھیے آپ ہی کی بات ہے، غور کر رہے ہیں. تو قرآن کو چوم کے صاحب ایمان ہو گئے، اور لا کی بک کو چوم کر کے لائر کیوں نہیں ہو پائے؟ اس کا مطلب کانسیپٹ کہیں نہ کہیں فرق کر رہا ہے نا. اب جب فرق کر رہا ہے تو دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ دعوت وہی غور و فکر کرنے کی. قرآن کہتا ہے تم پڑھو، ایک چیلنج دیتا ہے، کہا اگر تمہیں اپنے اوپر ناز ہے تو جیسا قول، ان جیسی آیت، ان جیسی حکمت، ان جیسے کلمات، ان جیسے مفاہیم، اور ان جیسا سیکوینس جسے ہم
بلاغت، فصاحت کہتے ہیں، لے کر کیا جاؤ۔ اب ذرا سا آپ سوچئے، ذرا سا کیا واقعی ہم ایک آیت کے بارے میں کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ بہت غور و فکر کیجیے۔ جب ہم بہت زیادہ غور و فکر کریں گے تو ہمیں اندازہ کیا ہوگا؟ ہمیں اندازہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے بارے میں غور و فکر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں کیا کیا؟ ہمیں پیدا کیا، ہماری ہدایت کا انتظام کیا، اور اس نے پیغمبر کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ اب جس کے ذریعے ہمیں تکمیل حاصل کرنی چاہیے تھی، ہمیں ایک مکمل اور پرفیکٹ ایک انسان ہونا چاہیے تھا، انسانیت ہمارے اندر پروردہ اور پرورش پائی جانی چاہیے تھی، تو جو یہ زمینہ ساز تھا، اس زمینہ ساز کو ہم نے کیا کر دیا؟ زیر سوال کر دیا، اس سے اپنا رابطہ قطع کر لیا، اس سے اپنے تعلقات ہم نے قطع کر لیے، اور ہم نے کہا ہم ڈائریکٹ اللہ سے ہر چیز لے لیں گے۔ آپ غور و فکر فرما رہے ہیں، یعنی پیغمبر کو اگر درمیان سے ہٹا دو گے تو تمہاری روحوں کی پرورش کون کرے گا؟ تمہیں بتائے گا کون؟ تعلیمات کون دے گا؟ تمہیں صحیح اور غلط میں تمیز کون پیدا کرے گا؟ اور تمہاری روحوں کے اندر نکھار کون لے کر کے آئے گا؟ آپ بتائیے، کیا جو پرانے ڈاکٹر، ایک اچھے ایکسپرٹ، اپنے فن میں ماہر، علم مکمل رکھنے والے موجود ہوتے ہیں، کیا دوسرے ڈاکٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک ڈاکٹر ہی دوسرے ڈاکٹر کو تجربہ دیتا ہے کہ دیکھو یہ ایسے نہیں، یہ ایسے، ایسے نہیں، ایسے، ایسے نہیں، ایسے۔ ایک فن، ایک علم، یہ چیزیں تو آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تجربہ، یہ جب تک دوسرا سہارا نہیں دے گا تب تک تجربہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ مہارت آپ کے اندر نہیں آ سکتی۔ علم تو آ جائے گی لیکن مہارت نہیں آئے گی۔ اب جب مہارت نہیں آئے گی تو آپ بتائیے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ چاہے جتنی بکیں پڑھ لیجئے، اخباری بن جائیے، چاہے جتنی خبریں پڑھ لیجئے، مطلب خبر سے مراد حدیثوں کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ چاہے جتنا پڑھ لیجئے، کیا آپ کو عالم کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ پڑے گی۔ اس کے بعد کہیں صاحب ہمیں عالم کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ بتائیے آپ میں اور ان میں کہ جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہا تھا، کیا فرق رہ گیا؟ ہے نا؟ فکر ملائیے ذرا سا، تاکہ آپ صحیح اور غلط میں امتیاز پیدا کر سکیں، اور جب آپ امتیاز پیدا کر لیں گے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہونا کیا چاہیے۔ صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ علم کے تجربات اور علم کی مہارت اور علم کے اندر جو ریس پوائنٹ آپ کے زندگی سے یا ہماری زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، اس کی وہ صحیح سے رہنمائی کرے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی رابطہ ہم توڑ دیتے ہیں کہ عالم کے پاس اٹھنا نہیں چاہتے، عالم کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، علم کے دروازے کو بند کر رکھا ہے، سوچا بس الیکٹرک لائبریری، ای لائبریری جو ہمارے پاس ہے، ای ڈاٹا جو ہے، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ کتنا ڈاٹا ایسا ہے کہ آپ پڑھ کر خود ہی کنفیوژن میں چلے جائیں گے، کون کلیئر کرے گا یا آپ کو کون سمجھائے گا؟ ہے نا؟ استاد کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب علم سیکھ رہے ہو تو یہاں پر ایک عالم کی ضرورت پڑے گی، ایک مربی کی ضرورت پڑے گی، ورنہ اگر تم نے اپنے سے نتیجہ گیری کرنا چاہیے تو وہ یاد رکھنا کہ جیسے حسبنا کتاب اللہ والے خود ہی عربی زبان ہو کر کے قرآن کو پڑھ لیے، سمجھ لیے اہل بیت کے بغیر، کہاں ہیں آج وہ؟ ان کا فرقہ اور مسلک کہاں پر ہے؟ یہ ہے جمع فکریہ۔ آپ یہ نہ سوچئے، اور یہ اچھی چیز ہے، لیکن آپ عالم کے زیر نگرانی ساری چیزوں کا مطالعہ کیے تاکہ صحیح باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں۔ اور اگر ہم عالم کو خود ہی پڑھانے لگیں، عالم کو ہم خود ہی بتانے لگیں
آپ بتائیے ہمارے یہاں ہندوستان میں زیادہ تر لوگ عالم کے سرپرست بنے ہوئے ہیں. اللہ ان سرپرستی کو برقرار رکھے. صحیح ہے, بنے رہیے, اچھا ہے ایک عالم کے سرپرست بنے. ہاں ویسے بنیے جیسے آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے. سرپرستی ایک عالم کی از ہے سے برتری مت کیجیے. سرپرستی اس لحاظ سے کیجیے کہ اعزازی ہو, جو کام میں رکاوٹ ہو اس میں آگے بڑھائیے. ایسی سرپرستی کا ہم استقبال کرتے ہیں. آپ کیجیے, کون نہیں استقبال کرے گا, کون نہیں ورک کرنا چاہتا. سرپرستی تو چاہتے ہیں لیکن بیچ کی رکاوٹیں جو آ رہی ہیں اس پہ کھڑے ہونا نہیں چاہتے. کون سی سرپرستی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2021 ہے اور آپ کو کچھ کرنا ہے. علمی میدان میں, عملی میدان میں, پریکٹیکل لائف میں کچھ کر کے چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کر کے چلے جاؤ گے ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. ورنہ قارون جیسا شخص خزانوں کی ڈھیر اس کی چابیاں اتنی تھیں کہ آپ کے گھر میں اتنا سونا بھی نہیں ہوگا. اور اگر مبالغہ آرائی نہ ہو تو آپ کے گھر میں اتنی جگہ بھی نہیں ہوگی جتنی اس کے یہاں چابیاں تھیں, صرف خزانوں کی. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا خزانہ تھا. آج قارون کہاں پر ہے؟ نام اس کا کیسے لیا جا رہا ہے؟ صحیح ہے. یا ایک مثال اور دے رہا ہوں. جنت شداد کی بنوائی تھی. اس نے بنوائی اپنے لیے. نام تو ضرور کہا جا رہا ہے شداد کی جنت. وہ جا سکتا ہے؟ نہیں. ایسے ہی آپ محل بنا رہے, خوب خوبصورت بنائیے, خوب خوبصورت, اور بنانے کے بعد آپ اس دنیا چلے جائیے, اللہ کہے گا اب تم گھس کے دکھاؤ اس کے اندر تو جانے. چلے جاؤ گے؟ نہیں. ایمانداری بتائیے, اگر یہی اللہ کے نام پر کر کے گئے ہوتے تو جب چاہتے تب آ سکتے تھے. ایک سلوات تو پڑھیے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مطلب دونوں صورت میں ہم چاہیں تو اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں, ہم چاہیں تو اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے مردہ کر سکتے ہیں. ہمارا اختیار ہے. اب 2021 میں ہم چاہیں, چونکہ مہاماری میں 2020 میں بچ گئے تو گارنٹی تو نہیں ہے کہ ہم 2021 میں بچے. ہو سکتا ہے ہم میں سے ہم آپ کوئی نہ رہیں, ہو سکتا ہے ہم میں سے آپ ہم سب رہیں. ایک مثال دے رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے کو ایسی جگہ سے منسلک کر لیں جہاں ہمیشہ زندہ رہیں, ہم رہیں یا نہ رہیں, ہماری زندگانی ساتھ دے نہ دے. تو یہ کام, یہ لمحہ فکریہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اور اس کے لیے بس آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں, اس کے لیے ہمارے ائمہ نے جو طریقہ دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ وقف کر دیا اپنے جائیداد کے ایک حصے کو, پیسے کے ایک حصے کو, تاکہ اس سے مقصد سید الشہداء, مقصد مجالس یا اور مقاصد میں اس کا استعمال ہو. ہم وصیت کر کے کتنا جاتے ہیں کہ صاحب میرے پراپرٹی کا مثلا 20% حصہ مثلا وقف کر دیا جائے مجلس ماتم کے لیے. ایک مثال دے رہا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ بہت کم. پرانے زمانے والے جاہل ضرور تھے, اتنے پڑھے لکھے نہیں جتنے آج کے زمانے کے لوگ پڑھے لکھے ہو گئے. مطلب جاہل بے معنی اس میں ایسا نہیں کہ میں جاہل کہہ رہا ہوں, تو نسبتاً دیکھیے. لیکن پرانوں میں جتنے گئے ہیں پڑھے نہیں تھے لیکن ایمان بہت مضبوط تھا. جو وہ آج کر کے چلے گئے ہم اس کو بچا بھی نہیں پا رہے ہیں. کرنا تو دور کی بات ہے, بچا نہیں پا رہے ہیں. تو وہ تو اپنا کر کے چلے گئے, ہم نے سوچا ہم ان کی اولادیں ہیں. تو انشاءاللہ ارادہ کیجیے, عزم کیجیے, مضبوطی لے کر کے آئیے, اور کوئی ایسا کام کر جائیے جو آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام کمال المؤمن فی ثلاثۃ خصال الفقہ فی دین والصبر علی النائبہ والتقدیر فی المعیشہ صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی بہترین زندگی کیا ہے۔ ہم نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہترین زندگی کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلے تو ہم زندگی سمجھیں، پھر بہتر، برتر، بدتر یا برترین، بہترین الی آخر بہت سارے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ خوب، خوب تر، خوب ترین، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ہم اس کو سمجھیں کہ ایک زندگی خوب کیا ہوتی ہے، خوب تر کیا ہوتی ہے، خوب ترین کیا ہوتی ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم غور و فکر کریں۔ ذرا سا آپ لمحہ فکریہ اور ذرا سا آپ سوچئے کہ جب آپ اپنے گھر میں پلٹ کر کے جاتے ہیں تو یہ جو آپ کا چہرہ مبارک ہے، جسے اللہ نے ایک اسکرین دے رکھی ہے آپ کے قلب کی، جسے اگر آپ آج کی زبان میں کہا جائے ڈسپلے، صحیح ہے؟ جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو انداز آپ کا کیسا ہے؟ بہت غصے میں گئے تو پتہ چل جائے گا، ڈسپلے پہ دکھے گا صاحب آج لگتا ہے موڈ خراب ہے۔ اور اگر ذرا سا خوش گئے تو پتہ چلے گا موڈ اچھا ہے۔ اور اگر ایسے ہی نارمل گئے تو آپ کی صحت کے اوپر خوشی اور غمی کا کوئی فرق نہیں۔ امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ صاحب آپ اپنے گھر کے اندر جائیے، چہرے پر، یعنی جو ہماری ڈسپلے ہے اس کے اوپر صرف اپنی مسکان لیتے جائیے، تبسم، ہلکی سی مسکراہٹ لے کر کے جائیں گے۔ کہا اس مسکراہٹ کو بھی ہم اجر میں تبدیل کر دیں گے۔ آپ پیسہ لے جا رہے ہیں، سامان لے کر کے جا رہے ہیں، نہیں، اسلام نے کیا کہا؟ کہا صرف مسکراہٹ لے کر کے جاؤ۔ ایمانداری بتائیے، بعض افراد ایسے ہیں کہ جو باہر تو بہت خوش اخلاق ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے گھر کے اندر الٹی ماری، وہی خوش اخلاق جو ہے گھر کے اندر بد اخلاق ہو گیا۔ صحیح ہے؟ اور ایسے ہی ایک شخص پیغمبر کے زمانے میں بھی تھا، سنا ہے جی؟ معاذ کا نام سنا ہوگا۔ باہر کے لیے بہت اچھے تھے، لیکن گھر والوں کے لیے پیغمبر نے ان کے بارے میں کہا، یعنی یہ چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ لمحہ فکریہ، تاکہ ہم سوچیں کہ یہ جو ہماری ڈسپلے ہے گھر کے اندر، اس پر کیا نظر آتا ہے، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ ڈسپلے چینج کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا اس کی برائٹنیس بڑھ جاتی ہے؟ یہ اس کا جو آپ کے اندر کا سی پی او ہے یہ تیز ورک کرنے لگتا ہے، میموری صحیح ہو جاتی ہے؟
یا باہر آنے کے بعد انٹینا 100% کی جگہ 200% ہو جاتا ہے، فل نیٹ ورک، گھر کے اندر نیٹ ورک جاتے ہی ساتھ کال ہینگ کیوں کرنے لگتی ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ صرف ایک کمپیریزن کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے اس چیز کو کہ گھر جانے کے بعد یہ جو انسان کی ایک باڈی جسے اللہ نے ایک نعمت اور ایک رحمت بنا کر کے اسے دیا ہے، عطیہ بنا کر کے دیا ہے، اور احسن نے تقویم اور خلقت کامل کا ایک لقب دیا ہے کہ ہم نے انسان کو مکمل پیدا کیا، تو یہ جب گھر کے اندر جاتا ہے تو ڈسپلے اس کی دھندلی کیوں ہو جاتی ہے؟ اور جب دھندلی ہو جاتی ہے تو گھر کے اندر کا ماحول وہ ویسا کیوں نہیں رکھ پاتا جیسا اندر رکھنا چاہیے؟ جیسا ہم باہر پیش آتے ہیں، آپ بتائیے ذرا سا، آپ کسٹمر ڈیلنگ میں آپ کتنا مسکراتے ہیں؟ کبھی آپ اپنی ویڈیو بنوا کر کے دیکھیے، ایک تھرڈ آئی لگا کر کے، ہے نا؟ کیمرہ لگائیے ذرا سا، اور لگانے کے بعد آپ اپنے کیمرے کی ریکارڈنگ کسٹمر ڈیلنگ کی ذرا سا فیس ریڈنگ اپنی اور اس کی پڑھیے، تو لگتا ہے صاحب کہ وہ کسٹمر نہیں ہے، جیسے ہمارا چہیتا آ گیا ہے، ہم بڑے خوش ہو کر کے اپنی فراغ دلی کے ساتھ اچھی باتیں، اچھے الفاظ، اچھے عزت، اچھے احترامات سب کرتے نہیں کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں تاکہ یہ کسٹمر جانے نہ پائے، کیوں؟ تاکہ 2 پیسہ اس سے ہم منافع کیا کر لیں گے؟ کما لیں گے۔ کیا آپ کے گھر کے بیوی اور بچے کسٹمر سے بھی زیادہ کم تر درجہ رکھتے ہیں؟ ان کی ڈیلنگ کیوں نہیں ویسے کرتے جیسے ایک کسٹمر کی ڈیلنگ؟ کیا اللہ ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ کسٹمر کے بارے میں نہیں کرے گا کہ صاحب ہم نے تمہارے لیے روزی بھیجی، تم سے خوب مسکرا کر کے باتیں کر رہے تھے، اور جن کو تمہارے ہاتھوں میں سونپ دیا اور تم آ کر کے ان کے اوپر غصہ دکھا رہے تھے، تو امام کیا کہیں گے؟ کتنا اچھا انسان ہے کہ صاحب کسٹمر ڈیلنگ میں تو سوچتا ہے جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو، تو جہاں 2 پیسے کے فائدے کے لیے آپ کا طرز عمل بدل گیا، تو جو ملکیت آپ کی ہو وہاں کیا ہونا چاہیے؟ جہاں پر مالکانہ اختیار ہو وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ وہاں پر تو دیکھ ریکھ اور زیادہ اچھی ہونی چاہیے اور مضبوطی سے ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے نمونہ عمل سیرت ہے، تو سیرت فاطمہ زہرا اور علی ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ کتنا ہم نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ جیسے بہت سارے لوگوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمنٹ بھی کرتے ہیں، بہت اچھا کمنٹ، کہتے صاحب بیوی ہو تو حور جیسی، اور جو شوہر ہو وہ فرشتے جیسا، تو میاں فرشتوں کو اور حور میں کیا فرق ہے؟ تو حور چاہیے تو فرشتہ بنو، شیطانوں کو حور ملتی ہے؟ نہیں ملتی، صحیح ہے؟ اور اگر ایک اچھے انسان ہو، ایک انسان حور بننا چاہتا ہے، تو لڑکیوں کے لیے کہ خود کو حور بناؤ تاکہ فرشتہ جیسا، فرشتہ صفت تمہارا ہمسر ملے، کیونکہ اگر انسان کا اخلاق اچھا، میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا، اچھا نہ ہو تو ان کو فرشتے نہیں مل سکتے، دونوں کے لیے ہیں۔ اب جب دونوں کے لیے یہ چیزیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بہترین زندگی سیکھنی چاہیے، اہل بیت کے سارے ان عادات اور اطوار سے، اخلاق سے، ان کی تربیت گاہ سے جو ہماری زندگی میں کام آنے والے ہیں۔ مثلا آخری بات کہنا چاہتا ہوں، شہزادی نے
ایک خادمہ کا بھی اتنا بلند مرتبہ رکھا. خادمہ کی بات کہہ رہا ہوں, رشتوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر نند, بھاوا, دیور, دیورانی, دیو, جٹانی, الاخر جتنے بھی رشتے پائے جاتے ہوں. شہزادی نے کیا کیا؟ خادمہ کو بھی برابر کا درجہ دیا. کہا ایک دن تم اور ایک دن ہم کام کریں گے. ایسے ہی گھر کے اندر اگر جے عورتیں ہیں, مطلب ایک دیورانی, ایک جیٹھانی, ایک ہماری ہمسر یعنی زوجہ, ایک نند, الی آخر, کام کو اٹھا کر کے بانٹ دو. ایک ایک دن سب کی ڈیوٹی لگا دو کہ صاحب ایک دن کا کام ہم کریں گے, ایک دن کا کام فلاں, ایک دن کا کام فلاں, ایک دن کا کام فلاں. بتاؤ شہزادی کی تربیت گاہ سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا. جھگڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لڑکی سے کام نہیں کرانا چاہتے اور بہو کو پوری ایک سلوات تو پڑھیے. اور جب مالکانہ حق چابی دینا چاہتے تو بہو کو نہیں دینا چاہتے. لڑکی کے کا صاحب بھروسہ نہیں, وہ میکے لے کر کے چلی گئی, تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا جہاں کام ہے تو وہاں بہو یاد آ رہی ہے, اور جہاں مالکانہ حق ہے وہاں لڑکی یاد آ رہی ہے. تو لڑکی کو بھی شہزادی کی سیرت تو سکھاؤ کم سے کم, کہ مالکانہ حق رکھنا ہے تو ایک دن کی ملکہ بنے. جیسے شہزادی نے یعنی اپنی زندگی میں تقسیم کار کر کے بتا دیا کہ صاحب ایسے ایسے کرنا ہے, اور اس کے بعد مولا کائنات نے گھر کے باہر محنت اور مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ بتا دیا کہ صاحب اگر میں چاہوں تو اختیارات کا استعمال کر سکتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے, لیکن اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کی روزی اپنے چاہنے والوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب علی جیسا انسان محنت کش اور زحمت کش ہو سکتا ہے تو تمہیں کسی کی ہم مزدوری کرنے میں شرم کیوں آتی ہے؟ حلال روزی کمانے میں کوئی شرم نہیں. چوری کرنے سے تو اچھا ہے, صحیح ہے, غیر حلال کمانے سے تو اچھا ہے کہ حلال کی ایک روٹی تم کھاؤ, لیکن حرام کے ان مرکب غذاؤں سے پرہیز کرو کہ جو تم کو جہنم تک لے کر کے چلے آئے, اور جہاں پر ایندھنی ہی انسان اور پتھروں کا بنے. ایسی روٹی نہیں چاہیے. تو یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہاں سے ملے گی. تو انشاءاللہ یہ سیرت ہم سیکھیں گے ایام فاطمیہ میں. آپ کوشش کیجئے تاکہ شہزادی کی خدمات کو اور شہزادی کی تربیت گاہ سے اور شہزادی کی تمام پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہوئے یہ پروگرام ہے ایام فاطمیہ کا. خدا کا شکر ہے, اس کو ایسے مناؤ جیسے ہم محرم مناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بیٹی کا سوگام کرنا ہے, کسی اور کا نہیں. نبی کی بیٹی جو شہزادی جنت ہے, جو شفیعۃ المذنبین ہے, جو ہماری شفاعت کرانے والی ہے, جو ہمارے گناہوں کو بخشوانے والی ہے, جو ہمیں جنت تک پہنچانے والی ہے, ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ بھئی اللہ کا شکر ہے کہ زینب کلاسز میں 18 مدرسیں چل رہی ہیں خواتین کی, اور اپنے ٹائم پر چل رہی ہیں. ٹائم سے شروع, ٹائم پہ ختم. کیا آپ کے پاس, آپ کے یہاں عورتوں کے پاس 1.25 گھنٹے کا بھی وقت نہیں ہے کہ صاحب 1.25 گھنٹے آپ اپنی عورتوں کو بھیج دیں تاکہ کم سے کم شہزادی کے مصائب, ذکر, فضائل سے آپ آشنا ہو سکیں؟ آپ غور کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی انشاءاللہ مردوں کے لیے بھی یہاں پر یعنی جو اہتمام ہے وہ آج سے عشرۂ فاطمیہ, ایام فاطمیہ مناسب سے آج سے 10 مجلسیں ٹھیک 8 بجے شروع ہوں گی اور 9 بجے ختم ہو جائیں گی. صرف 1 گھنٹہ, یہ بھی بتا دے رہا ہوں, 8 بجے شروع ہوگی اور 9 بجے ختم ہو جائے گی. 1 گھنٹہ نکالیے, آپ کثیر تعداد میں شرکت کیجیے, کیونکہ ہمیں نبی کی بیٹی کا سوگ منانا ہے. اور مکتب امامیہ کے بچوں کے لیے اور مکاتب کے بچوں کے لیے یہاں پر بھی ہم نے عشرے کا انتظام کیا ہے. یعنی مکتب میں 10:30 بجے سے
انشاءاللہ تو اس میں مکاتب کے بچے آئیں گے، تو آپ بڑوں میں شرکت کیجئے، بچے جو مکتب کے ہیں ان کو آنے دیے، اور خواتین کے لیے زینب کلاسز مجلسوں کا اہتمام ہے، اس میں شرکت کرائیے تاکہ ہم سب مل کر کے نبی کی بیٹی کا ثواب عام کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی رسول اللہ ورسول شہید کربلا وعلی حسین محمد النبی جعفر محمد ابو سعید جعفر علی موسی محمد النبی علی محمد رسول اللہ علیہ السلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب زمان ماہی آثار البدع والطغیان وہادم امن الشرک والنفاق۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما دے، پروردگار ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس کو کامیابی عطا فرما دے، پروردگار ہماری اس ادا کو، ہماری اس کوشش کو، ہمارے یہ جو صحیح ہے جو ہم لوگ شہزادے کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں، جو لوگ بھی اس میں شامل